چینی کو میٹھا زہر کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ عام کنسیپٹ یہ ہے کہ چینی شاید صرف بلڈ میں شوگر بڑھا دیتی ہے، تو جس کی وجہ سے شاید شوگر بڑھ جاتی ہے اور لوگ شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں یا موٹاپا ہو جاتا ہے، اس لیے چینی نہیں کھانی چاہیے. لیکن اس سے کہیں زیادہ چینی خطرناک ہے. وہ کیسے؟ چینی کس چیز سے بنی ہے؟ یہ سکروز سے بنی ہے. سکروز 2 مالیکیول سے بنا ہے، ایک گلوکوز اور دوسرا فرکٹوز. گلوکوز جب ہمارے جسم کے اندر جاتا ہے تو یہ سارا جسم، جتنا جسم، پورے کا پورا جو جسم ہے، اس کا ایک ایک سیل گلوکوز کی اس کی ضرورت ہے، گلوکوز کو استعمال کرتا ہے اور اس کو وہ میٹابلائز کرتا ہے، اس کو انرجی کے سورس پہ استعمال کرتا ہے. جو بچ جاتا ہے وہ گلائکوجن میں کنورٹ ہوتا ہے، وہ بعد میں استعمال کرتا ہے. اگر زیادہ شوگر لیول، گلوکوز لیول زیادہ ہو جائے تو انسولین پروڈیوس کرنا پڑتی ہے تاکہ اس کے لیول کو برابر کرے. لیکن جو 50% سکروز نے فرکٹوز دیا وہ کہاں گیا؟ جسم میں کہیں استعمال ہی نہیں ہوتا. انسانی جسم میں گلوکوز کا تو استعمال ہے، فرکٹوز کا استعمال ہی کوئی نہیں. اب 50% جو فرکٹوز بنا ہے وہ سارا لیور میں چلا جاتا ہے، آپ کے جگر میں چلا جاتا ہے، اور وہاں جا کے جگر اس کو دوبارہ گلوکوز میں کنورٹ کرتا ہے تاکہ وہ استعمال ہو سکے. لیکن جگر بہت چھوٹا ہے پورے جسم کے مقابلے میں. جب زیادہ شوگر آپ کھا لیتے ہو تو اتنا زیادہ فرکٹوز بن جاتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ ہے. تو جو لوگ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں اس کے نتیجے میں فرکٹوز بھی اتنا زیادہ بنتا ہے، اور لیور کو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ فیٹی لیور بن جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کولیسٹرول بڑھتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈز بنتے ہیں، کولیسٹرول بڑھتا ہے، ہارٹ اٹیک اور ہارٹ کی ساری بیماریوں سے آتی ہیں. اس کے علاوہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے نا، جو شوگر کی جو سب سے بڑی قسم ہے، وہ اس سے چانسز بڑھ جاتے ہیں. موٹاپا آتا ہے، اور اس کے علاوہ انسولین ریزسٹنس، یعنی جو شوگر کے پیشنٹ جو ہے وہ انسولین تو بناتے ہیں لیکن ان کی باڈی ریزسٹنٹ ہو جاتی ہے. وہ انسولین جو پیدا اس کے نتیجے میں وہ کام ہی نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے جو فرکٹوز سکروز کے ٹوٹے سے بنا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس لیے اس کو میٹھا زہر کہا جاتا ہے کہ یہ گلوکوز والے پارٹ سے فرکٹوز والا پارٹ کہیں زیادہ خطرناک ہے. اور یہ کیا چینی کے علاوہ بھی کسی بھی چیز میں ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ گنے میں بھی ہوتا ہے، اور گنے کی ساری پروڈکٹ یعنی گڑ شکر میں ہوتا ہے. لیکن گنا گڑ شکر کے اندر منرلز اور وٹامنز بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ بیلنس ہو جاتا ہے کچھ. لیکن چینی کے اندر صرف اور صرف سکروز ہوتا ہے. اس کے علاوہ فروٹ کے اندر فرکٹوز بہت ہوتا ہے. تو عام طور پہ کہا جاتا ہے جو فروٹس ہیں ان کی شوگر جو ہے نا وہ فرکٹوز شوگر ہے. تو اس کا مطلب کہ فروٹ خطرناک ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جب ہم فروٹ کھاتے ہیں تو ان کے ساتھ ڈھیر سارا فائبر بھی، پانی بھی، منرلز بھی، وٹامنز بھی، باقی چیزیں آتی ہیں، اور وہ اس کو بڑے ایزیلی میٹابلائز کرتے ہیں. بہت سیف ہے. ہنی کے اندر بھی یہ فرکٹوز موجود ہے، لیکن تھوڑی کوانٹٹی میں موجود ہے، گزارا ہو جاتا ہے. چینی والا فرکٹوز بہت خطرناک ہے. اب کمپنیاں کیا کرتی ہیں کہ چونکہ فرکٹوز چینی سے بھی زیادہ میٹھا ہے اور جسم کے اندر وہ شوگر فوراً نہیں بڑھاتا، تو وہ اپنے پروڈکٹ یعنی جتنے آپ ڈرنک پیتے ہو، جوسز پیتے ہو، ڈرنک پیتے ہو، اور یہ جو لال شربت، ان سب کے اندر ہائی فرکٹوز سیرپ پڑتا ہے کہ اس سے میٹھا زیادہ ہو جاتا ہے اور فوری طور پہ جسم میں شوگر نہیں بڑھتی. تو وہ کہتے ہیں ہمارے اس پروڈکٹ سے شوگر بڑھی ہی نہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ فرکٹوز زیادہ کر دیتے ہیں، جس سے سارا آپ کا لیور اور یہ دل کی بیماریاں، کولیسٹرول اور ڈائبٹیز یہ سب ہو رہی ہیں. اب اس کے علاوہ جو کنفیکشنری ہے، بازار کی زیادہ تر جو پروڈکٹس بنتی ہیں، یہ کینڈیز، چاکلیٹ، یہ وہ سب جو میٹھے والی چیزیں، ہر چیز کے اندر یہ فرکٹوز ڈالتے ہیں، اور وہ سارے کے سارا آپ کے جو لیور کو اور ان ساری بیماریوں کو پیدا کرتا ہے. جسے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو پھلوں والی شوگر ہے قدرتی وہ استعمال کریں، وہ بالکل ٹھیک ہے. چینی تھوڑی کوانٹٹی میں یوز کریں، زیادہ نقصان دہ نہیں، وہ میٹابلائز ہو جاتی ہے. لیکن جب کوانٹٹی زیادہ ہے، بہت مٹھائیاں آپ کھانے کے عادی ہو، جوس بہت پیتے ہو، شربت بار بار پینے کے عادی ہو، چائے کے اندر 3 چمچ ڈال کے پیتے ہو، وہ سارا ساتھ جو گلوکوز تو میٹابلائز ہو جاتا ہے لیکن فرکٹوز نہیں ہوتا میٹابلائز. اس کے علاوہ پھر ایک اور چیز آج کل ہے کہ اگر آپ بالکل شوگر فری ڈائٹ لینا چاہتے ہو تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسٹیویا نامی پودا ایک پیدا کر رکھا ہے جو پاکستان میں بھی گرو ہوتا ہے، اور وہ پودا اس کے جو پتے ہیں چینی سے 30 گنا زیادہ میٹھے ہیں. تو وہ آپ کھانوں میں استعمال کر سکتے ہو، 0 کیلوری، ویری سیف. اس کے علاوہ جو سپر فوڈز ہیں، مورنگا، کنوا، چیا، یہ اگر آپ خوراک میں حصہ بناؤ
تو یہ جو ہم یہ ڈائبٹیز اور کولیسٹرول والے جو پرابلم ہیں ان کو بہت حد تک بہتر کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں. تو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو یہ نالج ضرور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور مجھے فیڈ بیک دیتے رہا کریں تاکہ میں آپ کو اور بھی جو سائنٹیفک باتیں وہ عام فہم انداز میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں. صحت مند رہیں, خوش رہیں.